قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. کسی انسان کے امیر یا غریب ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی اگر کسی کے پاس مال و دولت، پیسہ، پراپرٹی، کار اور اس کی لائف خوشحال ہو تو کیا وہ امیر یا رچ ہے؟ دوسری طرف اگر کسی انسان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو کیا وہ غریب، پور یا نیڈی یا مفلس، محتاج ہے؟ اب ہماری دنیاوی مشاہدے ہم دیکھتے ہیں، آبزرویشن یہ ہیں کہ ہم روزانہ جب ٹریول کرتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے کاروں میں سفر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی حالت، ان کے کپڑوں وغیرہ کو، جسم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غریب، پور، محتاج یا مفلس ہیں. تو اصل مفلس یا محتاج کون ہوگا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث صحیح مسلم سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس، یعنی کہ اصل مفلس یعنی کون ہوگا؟ تو صحابہ نے نیچرلی حیران ہو کے کہا کہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو، یعنی فرمایا قالو المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یعنی کہ درہم یعنی کہ جو کرنسی تھی اور مال و متاع نہیں ہے اگر تو وہ مفلس ہے. تو آپ سے نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی کہ مفلس وہ ہوگا قیامت کے روز کہ جب وہ آئے گا تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، تمام تر نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے. اب صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان یا تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی، ناانصافی یا ظلم کیا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا نظام انصاف اور عادل ہونے کا یہی مطلب ہے قیامت کے روز، کہ وہ اس کا ساتھ انصاف کریں گے ہر انسان کے ساتھ. اب ہم یہاں لفظ مفلس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے کہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے اس حدیث میں. یہ لفظ اصل سے اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں فا، لا اور لام اور سین ہے، یعنی خالی ہو جانا، دیوالیہ ہو جانا. اور باب افعال سے جب آتا ہے تو افلسا یفلسو یعنی مفلس اسی سے نکلا ہے، یعنی فاعل، یعنی ایسا شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو مالی طور پر. تو اور عربی میں کہتے ہیں فلس، یا فلس جو ورڈ ہے معمولی سکہ یا پیسہ اس کے سینس میں آتا ہے. تو لغوی طور پر میننگ تو یہ بنتے ہیں اس کے کہ انسان ایسا جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی بینک کرپٹ ہو، یہ سینس بنتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہے قیامت کے روز جو ہے ایسا بینک کرپٹ جو ہے یا مفلس شخص جو ہے وہ کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے قیامت کے روز. ہم احادیث اور قرآن پاک کی دیکھتے ہیں آیات کہ روز حشر میں اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہوگا، انصاف کا، عدل کا، میزان کا. کسی کے ساتھ ذرہ بھر بھی ناانصافی، انجسٹس نہیں یا زیادتی نہیں ہوگی. تو ایسے شخص جس نے یہ تمام تر حرکتیں یا ظلم کیے ہوں گے، اس کی تمام تر نیکیاں جو ہیں وہ ان مظلوموں میں، یعنی کہ جن پہ ظلم کیا ہوگا، ان کو بانٹ دی جائیں گی. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر دوسرے لوگوں کے گناہ جو ہیں اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے. اب دیکھیں اس حدیث کو اگر ہم ذرا بہت اسپیشلی غور سے سمجھیں تو اس میں حقوق العباد پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے حقوق جو ہے اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندے جو ہیں اپنے حق معاف نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بہت اہم ہیں، حقوق اللہ، مگر چونکہ تمام یہ جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ ہمارے اندر ایک تزکیہ نفس یعنی پیورٹی پیدا کرتے ہیں، پازیٹیوٹی، زکوٰۃ دینا، پاکیزگی پیدا کرنا، یہ سب چیزیں آپ کے جسم اور مال میں پاکیزگی پیدا کرتی ہیں. اب اگر انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرتا ہے تو یہ انہی جو ہے عبادات کی برکات ہوتی ہیں، بلیسنگ ہوتی ہے کہ اس کی شخصیت میں اخلاقی برائیوں سے بچتا ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر ایک لانگ ٹائم تک اگر ایک انسان عبادات بھی کر رہا ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ، تلاوت، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اگر چینج نہیں آ رہا تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے. کیونکہ عبادات میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یعنی کہ آپ کے اندر خلوص نیت ہو، دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو، اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے پازیٹیو اثرات آپ پہ پڑتے ہیں، آپ کی شخصیت پہ. تو اب ایک ایکویژن سی بن جاتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ عبادات پلس اخلاقیات ہیں پلس حسن سلوک اور ایکولس ٹو کامیابی، یہی آخرت کی کامیابی ہے. اب انسانی نفسیات، سائیکولوجی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میں بتاتی ہے کہ انسان کا اصل معیار یعنی بینچ مارک جو ہے اس کا کردار یا اخلاق ہے. اگر تمام تر عبادات جو ہیں یہ اس کے باوجود انسان اگر اس کے اندر جھوٹا پن یعنی کہ چیٹ کرنا، دھوکے باز، بد اخلاق ہونا، اور اس کے اندر سب یہ برائیاں ہوں تو پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے اس کی شخصیت کے اندر. یعنی آپ کی ظاہری اور اندرونی شخصیت جو ہے اس میں کوئی تضاد ہے. ایک اس کو کہتے ہیں انگلش میں کوگنیٹو ڈسوسننس. یا کیا مطلب ہے کہ کوگنیٹو ڈسوننس کیا ہے؟ یہ ایک ایسی مینٹل بیماری یا ایک پرابلم ہوتی ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے، پرابلم پیدا کرتا ہے کہ ایک پرسنالٹی جو ہے انوئنگ پرسنالٹی بن جاتی ہے دوسروں کے لیے.
یعنی ایسا شخص جو ہے عبادات بھی کر رہا ہوتا ہے، نماز روزہ حقوق العباد کو صحیح طرح سے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہوتا کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اب ایسا شخص دوسروں کے لیے باعث تکلیف بن جاتا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، باعث رحمت کے بجائے باعث زحمت تو نہیں ہو رہی، یعنی کسی کی دل آزاری کرنا ہمارے ہاتھ پاؤں زبان سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اب ہم اگر اپنی شخصیت کو ڈائگنوز کریں تو ہماری پرسنالٹی کیا دوسروں کے لیے ہارمفل ہے، ڈینجرس ہے آس پاس کے لوگوں کے لیے، یہ سوچنا چاہیے ہماری سوسائٹی کے لیے۔ ہمیں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے بجائے اس کے کہ نقصان پہنچائیں۔ ہم دھوکہ یا چیٹ کر کے اپنا مال اپنا سیل کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں دوسروں کا نقصان کر کے، یا سود اور حرام کے ذریعے مال کماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جا کے نماز روزہ حج کرتے ہیں باقاعدہ، تو یہاں پر گڑبڑ نظر آتی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ جو ہے تمام عبادات بھی کر رہے ہیں لیکن وہ حرام پیسے سے، حرام مال سے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ٹربل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر لائف میں، دوسرے کے معاملات میں غیر ضروری طور پہ ٹانگ اڑانا، یعنی پوکنگ یور نوز بیسکلی، ٹو میں رہنا، ان کی حسد چغلی یا غیبت کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے اندر بیماریاں ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ؟ آپ جتنی بھی نیکیاں ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کی نیکیاں جو ہیں یہ دراصل یہ بیماریاں ساری کھا جاتی ہیں آپ کے اندر سے، اور آپ کے اندر زیرو بیلنس ہوتا ہے۔ تو غور کریں، انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے، اکیلا ہی جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں، فیملی ہے، لوگ ہیں، آس پاس کی سوسائٹی ہے۔ تو ہم جہاں بہت سارے ہمارے رشتے بنتے ہیں، ان میں رشتوں میں دھڑاڑیں تلخیاں بھی آتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی سپورٹ اور ہیلپ بھی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح ہم گھر کے معاملات دیکھیں، ماں باپ، بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے، پڑوسیوں کے حقوق دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ ایک شخص اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو پھر قیامت کے روز جو ہے وہ رسپانسبل ہے۔ مثلا اگر اگزامپل لیں، ایک شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، حق تلفی کرتا ہے، ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اس کو ایک پیسفل لائف نہیں دیتا، تو وہ زیادتی کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنی اس کو زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، شکوے شکایتیں اس کی ختم نہیں ہوتی، تو وہ زیادتی کر رہی ہے۔ تو بیسکلی دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک اذیت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے معاملات ہیں، نیبرز جو ہیں، اگر آپ ان کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں کسی طرح سے بھی، تو اور ان کو معمولی چیزیں ان کو جب ضرورت ہو، جیسے سورہ معاون کے اندر کہا گیا ہے، وہ نہیں دیتے، جھگڑا کرتے ہیں اور ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ جتنے بھی نمازی پرہیزگار ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہیں زندگی میں جو آپ کے آس پاس لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جن میں آپ ان کو اچھے اور وائز اور خوبصورت انداز میں سلجھا سکتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں کرتے۔ جاب اور بزنس میں اگر آپ لے لیں، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے لوگوں کی جان پہچان ہے، آپ کے اندر کام میں آنیسٹی ہو، آپ وہاں پروفیشنل وے میں بھی جہاں ضرورت ہے بات کرتے ہیں، جہاں پر آپ کو کسی شخص کی، کسی لوگوں کی ہیلپ یا سپورٹ کرنی ہو، کسی کی کیئر کرنی ہو، آپ وہ نہیں کرتے جو آپ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر پھر گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ اب ملنا ملانا، ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا، یہ سب تہذیب آداب جو ہیں رسپیکٹ کے لیول میں، تمیز کے دائرے میں سب چیزیں ہوتی ہیں اگر انسان کا اپنی زبان پہ کنٹرول ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے، کیونکہ زبان جو ہے وہ آپ کے سب سے کامیابی کی کنجی ہے، یعنی کہ کی ہے۔ اگر آپ فضول باتیں اور بے حیا باتوں سے اور دوسروں کی چغلی اور غیبت اور تمام برائیوں سے بچتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو عورتوں کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت جو ہے بہت زبان دراز تھی، اور دوسری طرف وہ عبادات بھی بہت کرتی تھی، تہجد وغیرہ بھی، اور دوسری طرف ایک عورت کم عبادات کرتی تھی لیکن وہ خاموش رہتی تھی اور کسی کی برائی نہیں کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ جو عورت کم عبادت کرتی ہے وہ کامیابی ہے کی طرف ہے، جنت کی طرف ہے، اور جو بہت زیادہ زبان دراز ہے، چغلیاں کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، تو وہ جہنمی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے سماج میں کیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز وغیرہ، ٹوپیاں لگاتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اندر سے جو ہے ان کے اندر کینہ، بغض یا حسد ہوتی ہے دوسروں کے لیے، اور یہیں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ یعنی تمام تر عبادات جو ہیں وہ کر تو رہے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن وہ اپنا محاسبہ انالیسس نہیں کر پاتے یا اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہتے۔ وہ دوسرے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اپنی ظاہری شخصیت سے وہ لگتے ہیں کہ بہت عابد اور زاہد اور پرہیزگار ہیں، مگر باطنی یا ان سائڈ جو ہے ان کے اندر شر یا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہی اصل گڑبڑ ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک ایسے انسان کی، ہم ایک بات کرتے ہیں نیک انسان کی، زاہد اور عابد انسان کی، اگر وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کے ساتھ ان کا محبت کا سلوک ہے، بہترین سلوک کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا شخص پھر وہ نماز روزہ کے ساتھ ساتھ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ لیکن اگر آپ کی شخصیت، جیسے میں نے کہا کہ آپ کی شخصیت جو ہے، پرسنالٹی ایسی ہے کہ دوسروں کے لیے
باعث زحمت بن جاتی ہے نہ کہ باعث رحمت ہو، تو پھر یہاں پر مسئلہ اور گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر بے شمار جگہوں پہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پوسٹ کرتے ہیں، نیک اور عابد ہیں، لیکن اصل جو انسان کی جو پریویسی ہے، اس کی جو اندر اللہ تعالیٰ کی جو اس کے اندر چل رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو آخر میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھے ان تمام باتوں کی لب لباب یا سمری یہ ہے کہ آپ نیکیاں کماتے ہیں، لیکن تمام تر عبادات اگر وہ صحیح نیت اور شرط کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ قابل قبول ہیں اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن پھر آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ظلم، زیادتی، دھوکہ کرتے ہیں تو آخرت میں ان تمام جو گناہ ہیں ان کے لیے پینلٹی بھی دینی ہے آپ نے۔ تو اسی یوم الدین یعنی جسے جو آخری جو روز حشر ہوگا، وہ جس میں فائنل آڈٹ ہوگا ہمارا حساب کتاب، وہیں پر یہ پلس مائنس ہوگا۔ یعنی جتنے بھی حرام ذرائع سے آپ نے پیسے کمائے ہوں گے، چیٹ دھوکے سے، دوسروں کو نقصان پہنچا کے یا دوسروں کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم اور حق مار کر، تو وہ کیا ہوگا؟ آپ نے بے شک تمام عبادتیں کی ہوں، نماز روزے پڑھے ہوں، حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، یا حرام ذرائع یعنی کہ فلم انڈسٹری ہے یا ڈرامے ہیں یا ایسی جگہیں ہیں، یعنی جو بھی ریزورس ایسے ہیں جو حرام ہیں، اور آپ دنیا بھر میں آپ عبادات کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ کیا آپ کو اینڈ پہ مل رہا ہے؟ آپ کو اس کا بیلنس زیرو مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ریسورسز، آپ کا سورس ہی جو ہے وہ آپ کا حرام تھا۔ اسی طرح آپ لوگوں میں دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک نہیں کرتے، کسی نہ کسی انداز میں ان کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو یہاں پر پھر جو ہے آپ کی ساری نیکیاں کینسل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ عبادات کرتے ہیں، عبادات سے ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی، ایک پیورٹی، ایک اچھی یعنی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے ہماری نیت میں، ہمارے ایمان کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک نیک شخص جو ہے اس کی سوچ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں اس کے رہتے ہیں جو آس پاس، ان کے لیے بھی بھلائی کا، بیٹرمنٹ کا، فائدہ مند ہونا چاہیے اس کو، ان کے لیے سوچنا چاہیے اس کو۔ یہ ایک نیچرل وے آف تھنکنگ ہے۔ جب آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، آپ کے اندر پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، آپ کسی کے لیے برا نہیں سمجھتے، آپ نہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی اصل چیز ہے کامیابی، یہی سمجھنے والی بات ہے۔ عبادت کا مین مقصد یہی ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہمارے اندر پازیٹیوٹی، ہمارے اندر پاکیزگی، ہمارے اندر جو نیکی پیدا ہو، اور ہم شر سے بھاگیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، عبادت میں خلوص و نیت ہو، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حقوق العباد میں بھی ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔